آج کے شو میں اڈیالہ جیل ملاقات نہ ہو سکی. خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل ڈیڈ لاک کا شکار. حکام کو سرکاری امور نمٹانے میں مشکلات. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات. پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، سی ایم کے پی کیونکہ جو گورننس کا بحران ہے خیبر پختونخوا میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. جو حکام بالا یا حکام ہیں وہ بہت سے معاملات پر پالیسی ڈیسیشن نہ ہونے کی وجہ سے عمل درآمد نہیں کر پا رہے. ریاستی امور چلانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے اور یہ سب کچھ ایک شخص کے ارد گرد گھوم رہا ہے جو عمران خان بانی پی ٹی آئی ہیں. اڈیالہ جیل میں آج بھی اس کے باہر ایک سرکس سا، ایک سیاسی اجتماع سا لگا رہا جہاں مختلف رہنما آ کے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف گفتگو کرتے رہے. ملاقات ہوگی نہیں ہوگی اس پر کوریج بھی ہوتی رہی. عدالتی فیصلہ اس کا حوالہ بھی دیا گیا. اس حوالے سے جو آج ملاقات کے حوالے سے سی ایم کے پی نے سٹیٹمنٹ دی ہے، پہلے آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ ملاقات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، کیوں ضروری ہے. جب ان سے صحافی سوال پوچھ رہے تھے لیٹس سی دس. آپ نے کہا ہے کہ عمران خان سے بغیر ملے میں مشاورت ان سے کیے بغیر کوئی بھی کابینہ تشکیل نہیں دوں گا. اب جبکہ عمران خان سے آپ کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیسے کابینہ تشکیل دیں گے؟ اسٹریٹجی ایک ہی ہے. اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہے. تو پھر اس بات کو دہرا دیا کہ ملاقات کے بغیر یعنی ان سے ملے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں پائے گی. اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی جب اپنی بات کر رہے تھے کہ کیوں عمران خان یا جو ان کا مینڈیٹ ہے. تفصیلاً ذرا سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان کیوں ضروری ہے ملنا ان سے، اور اس حوالے سے تفصیلات جو بتائی تھی سی ایم کے پی نے. ذرا یہ بھی سن لیتے لیٹس ہیئر دس. کیا آپ سب نے دیکھا کہ عدالتی حکم ہونے کے باوجود ہمیں آج اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. یہاں پر روک دیا گیا اور جہاں پر روکا گیا وہی ہم بیٹھ گئے. اور ابھی جو ہے ملاقات کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو یہ اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے. اور پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ججز جو ہیں اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں. تو اگر فرض کریں عدالت اتنے ناظرین، یہ ان کی طرف سے تنقید کی گئی. جو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ مینڈیٹ ہے ان کا اور کیوں ضروری ہے کہ ان سے پوچھا جائے ان تمام فیصلوں کے حوالے سے، وہ بھی ذرا سنا دیتے ہیں. سی ایم کے پی نے عمران خان جو ٹائٹل ہے جو سارٹ کا وہ ذرا سنا دیں انہوں نے کیا کہا تھا. لیٹس سی دس. دیکھیں جی، یہ مینڈیٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. خیبر پختونخوا کی عوام نے اگر ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کے نظریے اور عمران خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے دیا ہے. اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں عوامی مینڈیٹ کا امین بنوں اور میں یہ مینڈیٹ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے سامنے پیش کروں اور وہ مجھے پالیسی گائیڈ لائن دے. اندر جو ہے کچھ اور نہیں ہونا. حکومتی جتنی بھی میرے لیڈر میرے قائد کی پالیسیاں ہیں وہ میں نے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کرنی ہے. شاید وہ اندر جو ہے مجھے کچھ اچھے مشورے دیں جو ہمیشہ دیتے آئے ہیں، چاہے جتنی بھی حکومتیں خیبر پختونخوا میں آئی ہیں، پنجاب میں آئی ہیں، مرکز میں آئی ہیں. اور وہ ایک ویژنری لیڈر ہے تو اس میں کوئی کباہت ہی نہیں ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے ملیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آپ کو پیغام بھجوایا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی کی کابینہ بنائیں، تو پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ جو صوبے میں ہو رہا ہے جو کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں تقریباً 700 سے زیادہ اس وقت شہادتیں ہو چکی ہیں سویلین آرم فورسز کی. کئی حملے ہو چکے ہیں دہشت گردی کے. آخری رپورٹ تک جو فرنٹ لائن پہ صوبہ جو سب میں زیادہ متاثر شدید ترین طریقے سے، گورننس کا بحران تو اپنی جگہ لیکن دہشت گردی کے حوالے سے یہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اور اس کو ذرا سمجھیں اس کانٹیکس میں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات اس پر چل رہے ہیں. اور ایسے وقت میں اس وقت میں جب پالیسی ڈیسیشنز کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ ریاست ان تمام عناصر کے خلاف ایک مشترکہ علیہ عمل اپنائے جو پاکستان مخالف دشمن عناصر، ملک دشمن یا قوتیں ہیں جو بیرون ملک ہیں یا ملک کے اندر ہیں.
این اس وقت جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت ایک نقطے پر پوری حکومت پوری مملکت پوری ریاست کو اس نے اس وقت روکا ہوا ہے, یعنی جو ریاستی امور ہے خیبر پختونخوا کے وہ ایک شخص سے ملاقات کے اوپر اس کو اس وقت تھاما ہوا ہے, روکا ہوا ہے. عزہ بخاری صاحبہ نے تنقید کی تھی, انہوں نے کہا مجاور ہیں یہ, ٹک ٹاک کی ویڈیوز کا بھی ذکر کیا. ایک جو ویڈیو آئی تھی جس میں وہ تصویر کو صاف کر رہے تھے اس وقت, اس پہ تنقید کی ہے عزہ بخاری صاحبہ نے, کیا کہا ہے ذرا سناتے ہیں نیٹ سے. اڈیالہ کے وہ اپنے کام پہ لگے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وہ ٹک ٹاک آ رہی ہے, وہ فوٹویں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کو مطلب جو دوسروں کو ٹک ٹاک کا تانا دیتے ہیں, چیف منسٹر جو ہے وہ تو آپ کو کہیں جو ہے وہ ٹریکٹر بانٹتی ہوئی, کہیں اسکالرشپ بانٹتی ہوئی, کہیں فلڈ ریلیف کارڈ بانٹتی ہوئی وہ دکھتی ہیں. یہ بیٹھ کے جو ہے تصویریں جو صاف کر رہے ہیں اور وہ چپلیں بنوا رہے ہیں. بھائی ان کی سوچ اتنی ہے, یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. عظیم خرم حمید روکی صاحب سینئر سیاستدان ہیں, تجزیہ نگار پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. حاجی غلام صاحب پروگرام میں سابق گورنر خیبر پختونخوا بھی ہوں گے, رانا ارشد صاحب بھی ہوں گے پروگرام میں. خرم صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آپ کا پہلے یہ تجزیہ فرمائے گا کہ یہ جو اس کانٹیکس میں سمجھائے گا کہ صوبے کی کتنی حساس اس وقت صورتحال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور اس حساس صورتحال میں یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے. خرم صاحب دیکھیں, آپ کی اس بات کو جوڑتے ہیں ہم پہلی بات سے کہ موصوف کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے وہ ہے اس کے پاس جو جیل کے اندر ہے. اب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ مینڈیٹ ہوتا ہے اتھارٹی کے ساتھ, ٹو ایکسرسائز کمانڈ اینڈ اتھارٹی. مینڈیٹ از ناٹ ود ہم کہ جو جیل میں ہے. مینڈیٹ ہے اتھارٹی کے ساتھ, جو مینڈیٹ پالیسی کو, اتھارٹی کو پالیسی کو آگے لے کے چلتا ہے اتھارٹی کی بنیاد پر. وہ تو یہ خود ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے. مینڈیٹ تو اس کو مل گیا اور پالیسی جو ہے اس نے خود بنانی ہے. اب جس بندے کو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو کر بھی یہ آئیڈیا نہ ہو کہ مینڈیٹ اس کا ہے, کام اس نے کرنا ہے, چیف ایگزیکٹو وہ ہے, اندر والا جو صاحب ہے اس نے اس کو نومینیٹ کر دیا, اس کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا. اب اس کے ہاتھ میں لگام ہے اور گھوڑا اس کے پاس ہے. اب یہ گھوڑے کو کیسے دوڑائے گا, دس از دا کوسچن. بڑی ایک کسی بھی, کیونکہ ہم کچھ الفاظ انگریزی کے بولتے ہیں جن کے اصل معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے, اور مینڈیٹ اس کا, بھائی اس کا نہیں ہے مینڈیٹ جو جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, وہ سزا یافتہ مجرم ہے, ملزم ہے, واٹ ایور ہی از. مینڈیٹ اس نے تمہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر کہا کہ یہ بہترین آدمی, اور تمہیں اس نے مینڈیٹ تمہارا تھا, تم اس سیٹ پہ آگے, اتھارٹی تمہاری ہے, پالیسی لے کر تم نے آگے چلنا ہے. اب تم اس کی جو سلیکشن تھی, جیسے ہم پیسے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں, کہ اس نے سلیکشن اتنی ویکسٹ آدمی کی ہے, جو کہ پہلے جو اسمبلی کے اندر اس کی پہلی سپیچ ہے جس میں وہ خود ڈکلیئر کرتا ہے. سیلف امیج سائیکالوجی پوری دنیا میں قدیم ترین ایک فلسفہ ہے جس کے تحت آدمی اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا ہے اگلے اس کو وہی کچھ سمجھیں گے. یہ وزیر اعلیٰ اس کا جس کے پاس ایکچول مینڈیٹ ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ابھی ہم لے کے جاتے ہیں آگے بات کو. اب کے پی کی صورتحال چاہے بارڈر پر ہے جو دہشت گردی کی, چاہے کسی ہاسپٹل کے اندر ایک چھوٹا سا ایشو ہے, چاہے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر ٹیچرز اور استاد پورے نہیں ہیں, چاہے پولیس کی جو ورکنگ ہے پولیسنگ وہ ناقص ہے, چاہے روڈز, انفراسٹرکچر, بچے, صحت, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, یہ سب کچھ یہ پرائورٹی نہیں ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے جس کے لیے اس کو وہ لے کے آیا, نہ اس کا, کیونکہ اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اس کو جو اتھارٹی ملی ہے اس کو اس اتھارٹی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس سیٹ پر کیا چیز ہوں. تو وہ آپ کو اسی طرح کسی روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر, کیونکہ جو اس سے پہلے شخص تھے اس سیٹ پہ, ان کو آئیڈیا تھا کہ کہاں ہوں میں, کیوں ہوں میں, کس کانٹیکس میں ہوں, کس صوبے میں ہوں, اس کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اہمیت ہے. تو وہ نسبتاً اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو وہ ان کو اندازہ تھا, یا وہ بھی اسی صفر تھے اس معاملے میں؟ نہیں, وہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے جو علی امین گنڈا پور ہے, اور وہ ایکسرسائز آف اتھارٹی بھی کرتا تھا. معاملات کو ادھر بھی ٹھیک کرے گا, ادھر بھی ٹھیک کرے گا. وہ پولیٹیکل میچورٹی میں بہت زیادہ بہتر تھا کمپیریٹیولی ٹو دس ینگ مین. اور وہ اس پارٹی کی جو ہے پالیٹکس, گڈ اور بیڈ کو ہمیں تو معلوم ہے نا کہ وہ پالیٹکس کیا ہے, اس کو اس پارٹی کی فلتھی پالیٹکس کا بھی پورا اندازہ تھا. تو ہی کوڈ مینیپولیٹ
وہ بہت ساری چیزوں کو، اور وہ جو کام تھے صوبے کے ان کو بھی ساتھ چلاتا تھا. بینگ ایز چیف ایگزیکٹو آف پروونس وہ سینٹر کے ساتھ بھی چلتا تھا اور پارٹی کو بھی اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا اور بہت ساری چیزوں کے اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. لیکن اب یہ جو آپ نے ریپلیسمنٹ کی، آپ ریپلیسمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہی ہیں کہ اس کے اندر یہ خامیاں تھیں، آپ نے اس کو ریپلیس کسی اور وجہ سے نہیں کیا، آپ نے اس کو ڈمپ کیا، آپ نے اس کو راتوں رات چھٹی کرائی اور آپ اس کی جگہ پہ ایک ریپلیسمنٹ لے کے آئے. اب جو ریپلیسمنٹ آپ لے کے آئے ہیں اس کی کیپیسٹی کیا ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ گئی. اسے ایک صحافی نے کوسچن پوچھا یہی والا جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیے کہ اگر آپ یہ وزیر نہ بنا سکے تو آپ کیسے کام چلائیں گے؟ تو اس کے پاس ہی ہیڈ نو آنسر، پیچھے سے ایک لقمہ دے رہا ہے کہ کو اور بات کرو، اور اتنے تک نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک سمپل سادہ سا سوال جو ہے صحافی کا، سادہ سا سوال صحافی کا، اس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے. اچھا اب میرا بھی سادہ سا سوال ہے، میں خرم صاحب، میں رانا ارشد صاحب بھی ساتھ ہیں. رانا صاحب نون لیگ کے حوالے سے بتائیے کہ یہ ہم نے یہ خرم صاحب نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ کیا صوبے کی امپورٹنس ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ہم جب جانتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے متاثر صوبہ ہے، وہاں پر ایک ایسا شخص اگر جو سامنے اکارڈنگ ٹو دس انالیسس ایسا ہے جس کو نہیں پتا کہ ڈیسیشن کیسے لینے اور کیا ہی از امپاورڈ ٹو ٹیک ڈیسیشنز، تو یہ اس صورتحال میں وفاق کیا ایکشن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کابینہ نہیں بن رہی، جو سرکاری امور ہیں ان میں رکاوٹ ہو رہی ہے. تو کیا نون لیگ سوچ کیا رہی ہے رانا شاہ صاحب اس بارے میں، کس طرح سے اس کو زیر غور لا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں، اور جس طرح میجر صاحب نے بات کی، سیاست میں تجربے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور تجربہ جو ہے وہ ایک دن میں آتا نہیں ہے، وہ حالات سے سیکھا جاتا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا، وہ جیسا بھی تھا وہ عوام نے ان سے، اور اب جیسے پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے گلزار لایا گیا، اب گلزار 2 بھرتی کیا گیا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ معاملہ جیسے بھی چلاتے ہیں چلائیں، لیکن موجودہ حالات میں نیشنل سیکورٹی کا کیا سٹیٹس ہے، کہاں پہ کھڑی ہے، صوبائی گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون نبھا رہا ہے، کیسے نبھانی ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے. اور آج خیبر پختونخوا میں 13 سال سے حکمران رہنے والے جو ہیں جی، انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے؟ رانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اسپیسیفکلی، کیونکہ ابھی وہاں پہ کابینہ کی تشکیل کا عمل رکا ہوا ہے، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی اس پر انہوں نے ساری توجہ دی ہوئی ہے، انہوں نے ان کی پوری پارٹی نے اس وقت پہ، کیونکہ وہاں صوبے میں گورننس کا ایک فقدان یا ایک بحران سا ہے. اس بحرانی کیفیت میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے لوگ گورنر راج کی بازگشت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایگریسو عمل ہونا چاہیے وفاق کی طرف سے، انٹروین ہونا چاہیے، کہ ڈو یو ایگری ود دس رانا ارشد صاحب، ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس حق میں تو نہیں ہوں جی، گورنر راج تو نہیں لگ رہا، لیکن یہ خود جو ہے یہ اپنے کردار کو انہوں نے بالکل مشکوک کر دیا ہے. اور اب جو وہاں کی عوام ہے، میں یہ بات مان لیتا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے ان کو ووٹ دیا. آیا ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ایک فرد واحد کے لیے وہ پوری گورنمنٹ کا جو رول ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ بھول جائیں کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، عوام کے ایشوز کیا ہیں، عوام کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، ایجوکیشن ہے، تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اب قیدی 804 جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیٹی میں سزا. اچھا چلے میں دوبارہ اس پہ آتے ہوئے مجھے خرم صاحب آپ سے، کیونکہ اگر جس طرح آپ بتا رہے تھے کانٹیکس سیکیورٹی کا خرم رکنی صاحب، اس کانٹیکس میں بتائیے گا کہ اگر ایک صوبہ جو کہ بڑا فرنٹ لائن پر ہے اگینسٹ the war in the war against terrorism، اگر اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے if he is incompetent to take any decision، یا دوسری صورت میں he takes any decision جو کہ اگینسٹ پالیسی ہے ریاست کی، یعنی ٹیررزم کے اوپر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا ذمہ دار تو وفاقی حکومت کے فیصلے ہیں، اگر وہ کانٹرڈکٹری بھی ہوتے ہیں یا پھر اگر وہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیتے، ان دونوں صورتوں میں یہ مملکت کے لیے مجموعی طور پر کتنا نقصان دہ ہوگا موجودہ حالات میں، اور وفاق کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ خرم رکنی صاحب. ابھی
ابھی یہ ہمارے ساتھ کون ہیں نون لیگ کے؟ جی رانا ارشد صاحب. جی خرم صاحب، رانا ارشد صاحب. خرم صاحب آپ کو آواز میں نہیں سنتی. جی 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 مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیں. رانا صاحب نے جس طرف نشاندہی کی، اصل چیز وہ ہے کہ فار دا لاسٹ 13 ایئرز ایک پارٹی رولنگ پارٹی ہے ایک پروونس کی. اب آج تک جو انہوں نے ڈیلیور کیا وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں. اور پریزنٹ چلیں، ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی پارٹی پیچھے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ جی اب ہم بیسٹ آف دا بیسٹ کو لے کے آئے ہیں تاکہ اگلے 2.5-3 سال میں ہم اپنی سچویشن کو بہتر کر سکیں. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ یہ ارادہ ہے، نہ یہ انٹینشن ہے، نہ یہ موٹیویشن ہے. اب یہ جو سلیکشن ہے جو نوجوان کی، اس نوجوان کی سلیکشن میں ان تمام چیزوں کا شدید فقدان ہے، جس کو گورننس کا علم ہو، جس کو پروونس کے حالات کا علم ہو، معاملات چلانے کیسے ہیں، بیوروکریسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کیسے کرنا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، ریسٹ ایوری تھنگ ان کو کیسے کرنا ہے، ڈیسیجنز کیا دینے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. تو وہ ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان ایک مفلوج کی کردار میں ایک شخص ہے جو بیٹھ گیا ہے. اب جس کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے اور جس کے پاس ول بھی نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور وہ مرہون منت ہے کہ جو اندر سے جو کہا جائے گا وہ کیا جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں صوبہ کیا چلے گا؟ یا اس پارٹی کو، جب اس پارٹی نے یہ نومینیشن کی تو کیا انہوں نے پولیٹیکل پروسیس کو پورا کیا؟ کیا ان کے پولیٹیکل لوگوں سے کسی سے مشاورت کی گئی؟ تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ ایک ایسا گروہ بن گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی مشاورت یا عقل شعور کے ساتھ مل جل کر مشاورت کر کے فیصلے کرنے اس صلاحیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلے وہ جو امور ہے صوبے کے وہ فل سٹاپ ہو گئے، کیونکہ ایک چلے ہم کہتے ہیں کہ ایلیجڈلی ایک انکمپیٹنٹ بندہ آ گیا یا پھر ایک ایسا شخص آ گیا جو فیصلوں کے انتظار میں ہے کہ کہیں اور سے فیصلے ہوں گے. تو ناؤ واٹ دا فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ڈو؟ ریاست، کیونکہ اگر ایک صوبہ ایک اہم ترین جو آپ کا جز ہے آپ کے ملک کا، ایک جو ریاست کے دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی ہے اس میں ایک اہم ترین کردار ہے اور ہمارا اہم ترین صوبہ ہے، وہ اگر رک جاتا ہے، وہاں پہ گورننس رک جاتی ہے، وہاں پہ معاملات آگے نہیں بڑھتے، تو ہمیں یعنی ریاست کو کیا کرنا چاہیے ایسے صورت میں؟ ریاست کے پاس فائنلی، یہ میرا اپنی ایزمپشن ہے، کو مہینے 1.5-2 کے پاس ایک آپشن رہ جائے گا. اچھا، کہ ریاست کو اس صوبے کو کنٹرول لینا پڑے گا. دیٹس آل. اور اس کے لیے جو بھی آئینی آپشنز ہوں گے they should go with that، کہ جو بھی they have to find out a way. آپ کے جو حالات و واقعات وہاں پر ہیں اور جس طریقے سے کام کو چوک کر دیا گیا اور جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جس پارٹی نے جس بندے کو اس پروونس کا بنا دیا ہے چیف ایگزیکٹو، اس نے تو کام کرنا نہیں ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے. تو آپ کا صوبہ ہے نا، پاکستان کا صوبہ ہے، آپ کے اپنے ملک کو، اپنے ملک کا خیال تو آپ نے کرنا ہے نا. فیڈریشن نے اپنے ملک کو چلانا ہے. لوگ امپورٹنٹ ہیں وہاں کے، ایک چیز امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. So you have to take decision. اسی کو یہیں سے جوڑیں گے خرم صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑا اہم آپ نے پہلو اٹھایا کہ ریاست کو ایک ڈیڑھ مہینہ کیا کرنا چاہیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج اہم ترین سوالات، کیونکہ خیبر پختونخوا صوبہ اہم ترین، اس کی اہمیت اہم، وہاں ریاستی معاملات یعنی حکومتی امور یا حکومتی جو وہاں پر اس وقت افسران ہیں ان کے معاملات رکاوٹ کا شکار ہیں. پالیسی ڈیسیشن میکنگ کا عمل رکا ہوا ہے، کابینہ کی تشکیل کا عمل رکا ہوا ہے. سارے کے سارے معاملات ایک اہم ترین صوبے کے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ سی ایم کے پی ملنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل جا کر، اور وہ ملاقات ممکن نہیں ہو رہی، اور جس وجہ سے سارے معاملات ایک فل سٹاپ کا شکار ہیں. وفاق کیا کر سکتا ہے ایسی صورت
صورتحال میں, صوبہ کتنا متاثر ہو رہا ہے اس صورتحال میں, یہ سارے سوالات اٹھا رہے ہیں. آج جب یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت سلمان راجہ صاحب سے صحافیوں نے سوال پوچھا تھا, تو انہوں نے اس کے قانونی اور جو آئینی پہلو ہیں اس فیصلے کے ہائی کورٹ کے, اور کیوں ملاقات نہیں ہو سکتی اور کیوں ملاقات ہو سکتی ہے, عمل درآمد عدالتی فیصلے پہ کیسے ہونا چاہیے, اس پہ گفتگو کری تھی. لیٹس ہیئر دس. صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں, ہمارا حق ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ کا, اس کی توہین ہوئی ہے پچھلے 6-7 ماہ سے. تو اب ہم دیکھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل کرا پاتا ہے یا نہیں کرا پاتا. اگر جو ایک اور بینچ بنا دیا ہے, سارے کیسز کو اکٹھا کر کے ایک اور بینچ بنا دیا گیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے, بحث کریں گے نا جی, اسی بینچ کو سننا چاہیے. اس پہ چیف جسٹس صاحب خود موجود ہیں. پہلے بھی جو 24 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اس میں چیف جسٹس صاحب تھے, ارباب صاحب تھے, تو یہ دونوں آج اس بینچ میں موجود ہیں. اور یہ فیصلہ کسی بینچ کا نہیں ہوتا, فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے, کورٹ کا ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا ایک فیصلہ ہے جس پہ عمل نہیں ہوا, جس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے. کر رہے تھے آج بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا گیا, اور ان سے اس بارے میں طارق فضل چودھری صاحب نے جو حوالہ دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی منتقلی اگر ہو جائے, تو اس بارے میں اس پہلو پر جب پوچھا گیا تو گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک نان سیریس بیان ہے, تو ہی ڈنٹ کمنٹ آن دیٹ. انہوں نے کیا کہا تھا جب صحافی نے پوچھا, بیرسٹر گوہر صاحب نے, لیٹس سے سر بتائیے گا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے آفر کیا ہے عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے, آپ درخواستیں ہیں. دیکھیں, وہ اتنا نان سیریس ہے اس کی گفتگو اور یہ آفر کہ میں نہیں سمجھتا یہ مناسب ہوگا کہ اس پہ کوئی کمنٹ کرے. خان صاحب نہیں تو کسی جگہ منتقل ہو رہے ہیں اور نہیں اس کو جیل میں ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں جی سیدھا اس کی کوئٹل ہو. اور ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی, ابھی ٹائم ہے, اگر آپ 1 منٹ دے دیں. ملاقاتیں دیکھو بحال ہونی چاہیے. پہلے بھی عدالت نے آرڈر کیا تھا, لارجر ممبر بینچ نے یہی آرڈر کیا تھا کہ ملاقاتیں ہونے چاہیے, ریگولرلی ہونے چاہیے, اور ملاقاتیں ہوگی تو بڑا اچھا ماحول رہے گا, اور دوریاں بھی ختم ہوگی, یہ سختیاں بھی ختم ہوگی. دیکھو یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے, بہت ہو گیا, ابھی لوگ تھک گئے سارے. ناظرین, پوری کی پوری جو جماعت ہے اس کی ترجیح, اس کی انرجی, اس کا فوکس یہ ہے کہ ملاقات ہو جائے. صوبہ, اس کی گورننس, اس کے معاملات سیکیورٹی کے یا گورننس کے یا کرپشن کے, وہ اس وقت ترجیح میں بالکل بھی نہیں ہے. حالیہ دنوں ہی کوہستان کا سکینڈل سامنے آیا جہاں ایک کلرک کی کرپشن تقریباً اس کا میگنیٹیوڈ 40 ارب روپے تھا, جہاں کروڑوں روپے کیش, گاڑیاں, ریکوریز ہوئی, بڑا مہنگے گھر برآمد ہوئے. اس کی گرفتاری ہوئی 18 اکتوبر 2025 کو, اور اس کے علاوہ بھی اور میگا اسکیمز خیبر پختونخوا سامنے آ چکے ہیں. لیکن گورننس از ناٹ ا پرائرٹی رائٹ ناؤ. ٹیررزم ایون از ناٹ ا پرائرٹی. دہشت گردی بھی اس وقت ترجیحات میں کہیں بھی اس فہرست میں نظر نہیں آتا سی ایم کے پی کی. حتیٰ کہ جب حالیہ دنوں وفاق اور یعنی وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی جو وزارت اعلیٰ پہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, ان کی جانب اور ان کی جو چپکلش چل رہی تھی وہ جو گاڑیوں کے اوپر چل رہی تھی کہ بلٹ پروف گاڑیاں جو اناؤنس کی تھی وفاقی حکومت نے, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. پھر وہ گاڑیاں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے مانگی اور ان کو وہاں پر وفاق نے فراہم کر دی. آج سی ایم کے پی نے ان گاڑیوں پر, پولیس کے اوپر بھی بات کی. انہوں نے کیا کہا خیبر پختونخوا کی پولیس کے اوپر, لیٹس ہیئر دس. گاڑیاں جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ تھی, اور میرے پولیس کی شہداء اتنے گئے گزرے نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کوئی کپاڑ کی چیز دے. اور میں یہاں وزیر اعلیٰ ہوں, الحمدللہ ہم نے خود بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اس سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے پولیس کو کافی امپاور بھی کیا ہے, ان کے لیے جو ہے ان کے انفراسٹرکچر پر انویسٹ بھی کیا ہے, اور ان کے جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کافی پیسے ہم دے چکے ہیں. اور ابھی جو ہے میں نے 7 بلین کا مزید اعلان کیا ہوا ہے, اور جو ہم بلٹ پروف گاڑیاں اوریجنل فرسٹ ہینڈ ان کو دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ کچھ آ گئی ہیں, کچھ اور آئیں گی. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک بحث ہے, نیچے کرو یار, جو ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے. میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو این ایف سی میں آپ کے ساتھ شیئر ہے اس کا این ایف سی کا میٹنگ جلدی بلانا چاہیے, اور وہ این ایف سی کا شیئر ہمیں دینا چاہیے جو 350 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. دوسرا این ایچ پی میں ہمارا جو شیئر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ 2200 بلین سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری باقی بقایا جات ہے, اچھا یہ ہمارا جو ڈیمز کے مد میں یہ ہمارا 1.10 روپے کے حساب سے پر یونٹ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ہر مہینے آپ کو دیں گے, وہ بھی نہیں مل رہے. 22 ارب بھی نہیں دے رہے, یہ بھی نہیں دے رہے. اگر یہ سیریس ہوتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے میں, خیبر پختونخوا کے عوام کا سوچ رہے ہوتے ہیں, خیبر پختونخوا کو ان کی معیشت بہتر بنانے, ان کو
ناظرین گاڑیوں والا معاملہ تو تھا ہی، لیکن یہ وہی تقریباً نیریٹو ہے جو گنڈاپور صاحب، اس سے پہلے پرویز کھٹک صاحب، محمود خان صاحب دیتے رہے کہ این ایچ پی یعنی نیٹ ہینڈل پروفٹس کے مد میں ایررز ہیں، یا پھر یہ کہ این ایف سی شیئر کے مطابق صوبے کو اس کا حق نہیں مل رہا، اور وہی نیریٹو سہیل آفریدی صاحب بھی پورٹرے کر رہے ہیں. لیکن یہ فیصلہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا خورم روکری صاحب، کیونکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر یہ فیصلہ کیسے انہوں نے کیا کہ گاڑیاں ان کو نہیں لینی، یہ ایکسپائرڈ ہیں یا جو بھی ان کی پالیسی تھی، یہ کہاں سے فیصلہ آیا، کیوں فیصلہ آیا اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی روکی صاحب. دیکھیں گاڑیاں والا ایک بہت چھوٹا ایشو ہے، انہوں نے اس بڑے چھوٹے سے ایشو کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اہم ترین کر کے مارکیٹ میں پھینک دیا کہ آج آپ اور ہم بیٹھ کے اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ ان کی اس جو ہے کون آرٹسٹ مووز کا آپ یہ تو داد دینا کہ ایک گاڑیوں کے ایشو کو وہ کس لیول پہ لے گئے، اور انہوں نے ایک بنا دی ٹاک آف دا ٹاؤن، اور انہوں نے اپنے جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے دوران پھینک دیا، اور آپ اور ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں گاڑیوں کا ایشو. 3 گاڑیاں ہیں جی، 3 گاڑیاں گئی ہیں اور وہ 3 گاڑیوں نے واپس کر دی. اب اس ایکٹیویٹی کو آپ سوچئے کہ یہ ان کی مینٹل کیپیسٹی اور ان کی اپروچ ہے. ہم لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا بات آپ کی جو آپ نے سٹارٹ میں اس پورے جو آپ نے پچھلی ڈسکشن کی کہ 3.25 سال کی جب گورنمنٹ کمپلیٹ ہوئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جب یہ لوگ باہر آئے، تو وہ ٹائم تھا بیٹھ کے کنسرن کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا کہ دیکھیں ہم نے اس گورنمنٹ کے اندر ہمارے پاس یہ غلطیاں ہوئیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوئے. تو اب ہم کیونکہ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنی ان چیزوں کو وہ بیٹھتے ڈسکس کرتے، اچھے لوگوں کو لاتے، جو غلط لوگ اس 4.25 سال تک شامل تھے ان کو دور کرتے، اور ایک نیا پروگریسو پولیٹیکل ایجنڈا اور اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتے اگر انہوں نے کچھ بہتر کرنا ہوتا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس 4.25 سال کی تباہی علیحدہ، اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پورے کا پورا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کیسے کیوس کو جاری رکھا جائے اور کیسے عوام کو تقسیم رکھا جائے اور کیسے اصل مسائل سے نظر ہٹا کر ان 3 گاڑیوں کے اندر الجھا دیا جائے. یہ ایک خوبصورت پورا اس شیطانی جو چکر ہے اس کو اتنا خوبصورت کر دو کہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب کے پی جیسا صوبہ جہاں پر شدید گڈ گورننس کی ضرورت ہے، ان کو معاملات کن میں الجھا دیا؟ وہ جی جیل کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. وزیر اعلیٰ وہ اس طرح ایک تصویر اٹھاتا ہے، تصویر صاف کر رہا ہے، واہ 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 واہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا، واہ 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 واہ. یعنی یہ ڈما 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 اور ناچو اور جلوس اور جلسے. یہ آپ سوچئے کہ انہوں نے لوگوں کے اذہان کو کیپٹیو مائنڈز کیسے انہوں نے پورا ان کو آئسولیٹ کر لیا سوسائٹی سے کہ ان بیچاروں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہمارا صوبہ، ہمیں صوبے میں اچھی زندگی چاہیے، ہمیں گڈ گورننس چاہیے، ہمیں اچھے حالات و واقعات چاہیے. آپ سوچئے کہ یہ کس انداز سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. اچھا لیکن یہ صاحب بتائیں کہ جو اصل جو انٹینشن جو انہوں نے اپنی سپیچ میں پہلے دن جب الیکٹ ہوئے تھے یا بھی آئے تھے اسمبلی میں، اور جو اصل انٹینشن یہ اپنے ووٹ بینک کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے. آج بھی ملاقات یا یہ جو بھی ایجنڈا، کیا یہ اس میں بھی سنسیئر ہیں یا اس میں بھی یہ گمکس کر رہے ہیں اس پر اپنے ووٹ بینک کے ساتھ؟ دیکھیں اصل انٹینشن کو تو اس کے دل کو تو ہم چیر کے دیکھا نہیں ہے. ہم تو اس کی کیپیسٹی اور اس کی پچھلی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص آگے کیا کر سکتا ہے. کسی کے بارے میں بھی آپ اس کا ماضی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں. اب جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ وہ اس کیوس کو، جو کیوس اس وقت جاری ہے، اس کیوس کو مزید بڑھانے کے لیے ہی از بین سلیکٹڈ کہ کسی بھی صورت اس کیوس کو جاری رکھو اور اتنا موبلائز نیگیٹیوٹی کے ساتھ کرو کہ شاید جو ہے یعنی دنیا کو صرف یہ بتاؤ یا اس کی پارٹی کو کہ اس کی رہائی اہم ہے، باقی کوئی چیز اہم نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ کیوس کو پرولونگ کرنے کے لیے لایا گیا اور یہ کرے گا جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کیوس کو پرولونگ کرنے. اور پھر ہماری کیپیسٹی کیا ہے ریاست کی ٹو ٹیک دا برڈن آف دس کیوس؟ کب تک ہم اس کو کیوس کو، پہلے گنڈاپور صاحب کا کیوس، دھرنے تقریباً 18 ماہ کے عرصے میں انہوں نے 21 جلسے دھرنے احتجاج کر دیے. Now what is our capacity؟ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے ہماری ریاست اس کیوس کو؟ بس ہم نے برداشت تھوڑا کیا، 3 سال گزارے ہیں آپ نے برداشت کرنے میں.
ہم برداشت نہیں کرتے آ رہے ہیں، اور ہم اس کیوس کو ایک ایک کھڈا آپ بھرتے ہیں، دوسرا کھڈا کیوس کا وہ کھودتے ہیں، آپ پھر بھرتے ہیں. آپ نے یہ اب تو ریاست کا کام ہے، جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کب تک اس کیوس کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی. ہم تو بہت عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آخر ایک دن اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا پڑے گا، آپ کو آخر ایک دن وہ ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ پاکستان کو ترقی یا پاکستان کو چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ ہے. لیٹس سی ابھی بڑے لوگ کیا کرتے ہیں جو مقامات پر ہیں. صحیح. رانا صاحب آپ ساتھ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ گاڑیوں والا تھا اس کو ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا جیسا خرم صاحب کہہ رہے تھے، لیکن اوور آل کب تک ریاست برداشت کر سکتی ہے اس کیوس کو جو کریٹ کیا جاتا ہے؟ خان صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نان ایشوز کو ایشو بناتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کیا، اور کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ صوبائی گورنمنٹ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اور جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور افواج پاکستان کے کمانڈر جنرل آصف منیر صاحب نے جو فیصلہ کیا، اور ہم نے الحمدللہ بلٹ پروف گاڑیاں دی، انٹیریئر منسٹر نے 2.5 لاکھ دیے، سب کچھ ہوا. اب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں. اور حقیقت میں یہ عوام کا جو من گھڑت مینڈیٹ انہوں نے خود ہی کریٹ کیا تھا اس میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. مغرب کے بعد خیبر پختونخوا کی پولیس چھپ جاتی ہے، وہ اپنی فورس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو عوام کو کیا کرنا ہے؟ آج اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پنجاب سے کریں. الحمدللہ یہاں جس سے مریم نواز صاحب نے اس سنہ 133 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ لیے ہیں، وہ ہیلتھ کارڈ ہو، وہ کسان کارڈ ہو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ لیپ ٹاپ ہو، موٹر بائک ہو، ای الیکٹرک بسیں ہو. نہیں لیکن راز صاحب یہ جو صوبے کے حالات ہیں اس تناظر میں، گورننس کے جو حالات ہیں اس تناظر میں وفاقی حکومت آخر کب تک انٹروین نہیں کرے گی اور کب تک نہیں کر سکتی انٹروین؟ یہ آپ کا کابینہ نہیں بنے گی یا ملاقات نہیں ہوگی، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ خان صاحب دیکھیں نا، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا کہ وہاں کا چیف منسٹر کون ہے. ہماری جو NFC وار کی میٹنگ ہو یا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو، ہم نے چیف منسٹر کو بلایا. میاں شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر جیل افریدی صاحب کو مبارکباد دی. اور اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہے، جو میرا خیال ہے کہ اچھا انہوں نے گنوائے بھی ہیں 2200 ارب روپے ایک گنوایا ہے انہوں نے، پھر NHP کے الگ گنوائے ہیں پیسے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ملا، دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں نہیں وفاق سے پیسے ملے. 2200 ارب انہوں نے ایررز گنوائے NFC کے. تو وہ کہتے ہیں آپ نے پیسے نہیں دیے، یعنی پرائرٹی وفاق کی نہیں ہے ٹیررزم کے خلاف بات کرنے کی. ایشو یہ ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمارے جب ہم میٹنگ میں بلا رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں. ہم وہاں فیڈرل گورنمنٹ اکوپمنٹ دے رہی ہے، اپنا پورا رول پلے کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز تھے، جو شمالی وزیرستان کے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے. افواج پاکستان کے بہادر بیٹے دن رات اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان کے عوام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کو نصیب نہیں ہوتا کہ شہداء کے جنازوں میں شامل ہو. یہ ڈرپوک ہے، یہ ٹیررسٹ کا حصہ بن چکے ہیں، یہ طالبان کو پروموٹ کرنے والا ٹولہ ہے. تو میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں رانا صاحب. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے ارب روپے وفاق نے ہمیں نہیں دیا ہمارا حصہ حق کا، یہ اس سے پہلے والے وزیر اعلیٰ بھی کہتے تھے، اس سے پہلے والے وزیر اعلیٰ بھی کہتے تھے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وفاق کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وفاق تو الٹا 632 ارب اپنے بتاتا ہے کہ ہم نے دیا CTD کو دہشت گردی کے حوالے سے جو خرچ نہیں ہوئے. جی خان صاحب ایشو یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنا الحمدللہ رول بھی پلے کرتی ہے. NFC ایوارڈ کے تحت ان کا جو فنڈ بنتی ہے وہ بھی دیتے ہیں. یہ تو بلین ٹریز کے نام پہ اربوں روپیہ کھاتے ہیں، اور ان کے پاس یہی ڈرامہ ہے. وہ محمود خان سے لے کر پرویز کھٹک سے لے کر ٹنڈا پور صاحب، اور یہ اب جو آگے ہے، اب دیکھنا اس کے پاس تجربہ کیا ہے. یہ ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. اگر ان کا کوئی لینا دینا ہے تو خان صاحب ہم حاضر ہیں، بیٹھ کر بات کریں. اگر ان کا کوئی فنڈنگ کا ایشو ہے تو وہ ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم خیبر پختونخوا والے ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے. یہ آپ دیکھیں
کہ پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے وہاں کے خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹرین سے میٹنگ کی ہے تو اسٹوڈنٹ کو پک اپ کرتے ہیں, گورنر صاحب بات کرتے ہیں. ہماری وہاں پر جو صوبائی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسمبلی کے اندر ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ بھی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, آپ تیار ہیں. لیکن خرم صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو خاص طور پہ کانٹیکسٹ ہے افغانستان کے ساتھ, پھر ہم سختی کے ساتھ, یعنی جیسے ٹی ایل پی پابندی کا فیصلہ ہوا, ہم نمٹ رہے ہیں, ایک ہارڈ اسٹیٹ بن کر دکھا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ ان دا اینڈ جو اس کا حق جو ہونا چاہیے, فیصلہ یہ ہونا چاہیے, تو یہاں پر اتنا جسے کہا جائے کہ اتنی نرمی ابھی تک کیوں ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں سیٹسفیکٹری ہے جو سپیس رہا ہے اس کا؟ دیکھیں, یہ تو جو لوگ ان مقامات پر ہیں وزارتوں پہ, یا جو وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے اچھا کہ جہاں پر آپ کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے الٹیمیٹلی, آج نہیں کل نہیں پرسوں. آپ کو یہ پارٹی خود آپ کو اس مقام تک پہنچائے گی, جیسے آج تک اس پارٹی نے اپنے آپ کو ان مقامات تک خود پہنچایا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا. whatever is happening to them, یا جو کچھ بھی ہے وہ ان کے اپنے خود کیے ہوئے کام ہے. تو لیٹس سی آگے یہ کیا کرتے ہیں, لیکن کوئی آپ کہیں کہ پروڈکٹیو ہوپ یا کوئی پروگریسو اپروچ کیا یہ اڈاپٹ کر سکتی ہے یہ پارٹی, تو وہ بہت مشکل ہے. خرم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. رانا اشرف صاحب کا جو ساتھ رہے پروگرام میں, اہم ترین گفتگو ہوئی. خیبر پختونخوا میں سیاسی امور اور خاص طور پہ حکومتی امور رکاوٹ کا شکار ہے. سیاسی چپتلش ہے وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی وزیر اعلیٰ کی. آج اسٹیٹمنٹس انہوں نے کافی ساری دی ہیں. اصل مسئلہ کابینہ کی تشکیل ہے جو اب تک نہیں ہوئی ہے. گورننس ایک بڑا اہم سوالیہ نشان بن چکی ہے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس آپ کے سامنے فلیش کریں, دکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.